ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم وہ کنفرنٹریشنسٹ والی جو پالیسی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں، اس سے ہم تھوڑا سا اوائڈ کر کے آگے بڑھیں کہ یقینی طور پر جمہوریت کو پنپنے کا کچھ موقع ملے. رہی بات ایشوز کی، رہی بات ڈیلیوری کی، یہ ساری چیزیں ہیں پاکستان میں جہاں ہر ایک پارٹی اتنا زیادہ بڑک نہ مارے تو اچھی بات ہے. میں صرف تھوڑا سا ریکارڈ کی کریکشن کے لیے ابھی بات ذکر ہوا تھا تھرکول کا. میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو تھی جس نے تھرکول کے لیے باقاعدہ انویسٹر لے آئے، اور وہ 96 میں جیسے حکومت گئی وہ انویسٹر کو بھی بھگا دیا گیا، کمپنی کو بند کر دیا گیا. کہاں 1996 اور کہاں 2008 سیپا پاور والا پروجیکٹ تھی، اس کے بعد وہ بھاگ گئے تھے. پروجیکٹ وہ بھاگ گئے تھے. میں نے صرف ریکارڈ کی درستگی کی ہے. چائنا آیا، اس کو بھگا دیا گیا، سب کو بھگا دیا گیا. ہمایوں صاحب کیا یہ بڑک کی سیاست ہے؟ جیسے کھوڑو صاحب نے کہا کہ یہ بڑک لگانے کا وقت نہیں ہے. میں کھوڑو صاحب ہم یہ ڈیمانڈ تو نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی فوج آ جائے، ہم تو کہہ رہے ہیں جمہوری عمل کی بات کر رہے ہیں. میں کھوڑو صاحب دوبارہ آتا ہوں، دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. جی کھوڑو صاحب، میں گزارش یہ کر رہا ہوں، یہ ہے پاکستان کی معیشت کے ایشو. کیا پاکستان میں ایگریکلچر کی نیگیٹو گروتھ نہیں ہوئی؟ کیا کل سیلاب تھا تو کیا اس میں دھچکا نہیں لگا؟ کیا ہماری ریونیو کلیکشن میں کبھی کبھی دھچکے نہیں آ جاتے؟ کیا ٹیررزم کی وجہ سے ہمارے کوئی ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے؟ کیا قرضے کے لحاظ سے ہمیں نہیں کرنا پڑتا؟ یہ معیشت پاکستان کی نہ میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں بالکل ایسی تھی کہ جی سب کچھ یاد ہے آپ کو؟ جب ڈالر اکاؤنٹ بند کر دیا گیا تھا کیسے لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے؟ وہ کیسے باتیں ہوئی تھی جب یہ ساری کچھ چیزیں ہو رہی تھی؟ کھوڑو صاحب لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ میں ہمایوں صاحب آپ سے جواب چاہوں گا. بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں ہمیں باقاعدہ سخت لفظ ہیں لیکن ہوش کے ناخن لینے چاہیے. 13.25 ارب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مالی خسارہ پاکستان جیسا ملک افورڈ نہیں کر سکتا. 50 ارب کی ہم نے پچھلے 30 جون کو جو ختم ہوا، اس سال پھر نہ ویسا ہو جائے. بالکل میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں، اور آپ بجٹ میں تو صحیح چیز پتہ نہیں چلتی. جیسے یہ 1328 بھی ابھی پتہ چلا، پہلے نہیں پتہ چلا. وہ ریوائز ہو کے پھر ٹیکس کے نمبر ہم نے اس سال پھر آپ تقریباً اتنا ہی خسارہ فسکل میں ایکسپیکٹ کریں. یہ تو میں آپ کو اس میں کر رہا ہوں 1300 پلس 1300 اور اس سے پہلے کا 1000 بلین جو اس سے پچھلا سال تھا 9-10. مطلب باٹم لائن یہ ہے جی کہ آپ نے 3.5 سال میں آپ نے جو 60 سال کے لون ہے وہ دگنے کر دیے ہیں. 3.5 سال میں اس میں 3.5 سال میں اس میں چلیں 2,500 بلین جو ہے وہ کرنسی ڈیویلویشن کی وجہ سے ہوا ہے. 2,500 بلین 1,500 بلین آپ کر لیں ڈیولپمنٹ میں. ویسے لگا اتنا نہیں ہے لیکن چلیں 1,500 بلین لگا لیں کیونکہ آپ کاٹتے تو صرف ہم ڈیولپمنٹ ہی ہیں. اوور آل 4,000 سے بڑھ کے 12,000. مجھے یہ کو سمجھا دے کہ 2,500 بلین جو ہے وہ کہاں گیا ہے. وہ خرچے ہم نے خرچ لیا اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچر میں، اس کو اڑا دیا. لون ڈبل ہوا ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. 2.5% آپ کی گروتھ آ رہی ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی. 2.5% گروتھ کو اس ملک کو سمجھنے کی کوئی گروتھ نہیں ہے کیونکہ ہم 3% تو پاپولیشن بڑھ جاتی ہے، وہ تو نیوٹرلائز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی 2.5% از اے بگ کوشچن مارک. مطلب اگر 8% ہو تو وہ ٹھیک ہے. 2.5 تو ویسے میں زیرو گروتھ سمجھتا ہوں پاکستان میں 2.5% کو. اور وہ بھی دیکھیے ایگریکلچر جو ہے، ایگریکلچر اس ملک میں مدر نیچر چلاتی ہے. ہم تو کوئی خاص کام نہیں کرتے. ہم نے تو ابھی بیٹی بھی ریگولرائز نہیں کی، وہ خود ہی آنی شروع ہو گئی ہے بیٹی کاٹن سیڈ. مدر نیچر ایگریکلچر سیکٹر کو چلاتا ہے. جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس وقت وہ پروبیبلی نیگیٹو میں ہے، بہت بری حالت میں ہے کیونکہ نہ کوئی کریڈٹ ہے، بجلی آئے گی تو چلے گا، مہنگا ہے، نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انڈسٹریز ملک میں چل کیسے. بریک آ گئی، بریک لے لیں جی، بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، دباؤ بڑھائیں گے تو ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیسے بہتری لے کر آئیں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی صاحب، اس وقت آپ کی جماعت کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے. ایک تو لوگوں کے مسائل ہیں اور اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے آپ سے توقع ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے اپنا رول ادا کریں، لیکن ڈائریکشن کیسے دیں گے؟ ایک طرف سرکاری سطح پر بھی مسائل ہیں، لوگوں کے بھی مسائل ہیں، درمیان سے کوئی راہ نکالنی، کیا کریں گے؟ دیکھیں، اپوزیشن کے پاس بہت سی آپشنز ہوتی ہیں. ایک پارلیمنٹ کی آپشن ہے جو ان کا بیسک ٹول ہوتا ہے، اس میں آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. پھر ایک جو پارلیمنٹری اپوزیشن سڑک پہ آتی ہے اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے. پھر آپ اسٹریٹ پالیٹکس کو یوز کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ لو کانفیڈنس ووٹ لائیں، جو کہ ایک بڑا اگریسو میں سمجھتا ہوں. گیلانی صاحب کہتے ہیں آپ نہیں لا سکتے، وہ تو آج انہوں نے چیلنج کیا کہ میں چیلنج کر رہا ہوں، لے آئیں. لانے میں آپ کل لا سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو لانی چاہیے تاکہ
یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آپ چاہتے ہیں کہ نون لیگ لے آئے؟ یہ میں ذاتی رائے دے رہا ہوں. آپ کی رائے یہ ہے کہ نون لیگ لے آئے؟ بالکل, نو کانفیڈنس موشن. یہ پتہ چل جائے کہ کون سی وہ جماعتیں ہیں جو چاہتے ہیں حکومت آگے چلے, کیونکہ حکومت اس کے بارے میں عوام کی عام رائے یہ ہے کہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور اب تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ بات ہے آپ کے خیال میں کہ اب حکومت ناکام ہو چکی ہے اور تبدیلی کی ضرورت ہے؟ یہ عوام نے سڑک پر آ کر اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکے کسی حوالے, مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں, بجلی کے حوالے سے دیکھ لیں, گیس کے حوالے سے, آپ کسی حوالے سے دیکھ لیں. تو اب یہ آپشن ایک ہے کہ پارٹیز کو چوائس دی جائے کہ کیا آپ چاہتے ہیں حکومت آگے چلے, اور دودھ کو دودھ جب آپ نو کانفیڈنس موو کریں گے دودھ کو دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ڈو یو تھنک اٹس اے رائٹ ٹائم فار سچ اے موو؟ انہوں نے کہا کہ نو کانفیڈنس موشن لے آتے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف. یہ شاید کی اپنی یہ سوچ ہے. میرا خیال ہے کہ سیاست میں ایسی چیز نہ شروع کریں جس میں آپ پتہ ہو کہ شاید ناکام ہو جائیں. نو کانفیڈنس اس اسمبلی میں آ سکتا ہے. آپ نے بڑا صحیح کہا, شاید سے سوال پوچھا تھا جب ایم کیو ایم نے ایک اسٹیج پہ چھوڑا تھا اور کاف لیگ ابھی گئی نہیں تھی, تو دیٹ واز دا ٹائم کہ ساری پارٹیاں مل کے ایک نو کانفیڈنس موو کرتی, تب تو نہیں کیا گیا. اب کاف لیگ بیٹھی ہوئی ہے این کے ساتھ, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی ان کو چھوڑ کے آئیں گے. میرے خیال میں ابرپٹ تو ڈیسیژن نہیں وہ لیں گے, سوچ سمجھ کے وہ لیں گے نہیں. میرا خیال ہے کہ اب ان کی موو جو ہے انہی کے ساتھ ہوگی اور الیکشن تک یہ الائنس سروائیو کرے گا. جب تک کاف لیگ ادھر بیٹھی ہے تو ٹھیک ہے, کاف لیگ کا ایک دھڑا ٹوٹ کے, جیسے ہم ہیں لائک مائنڈیڈ, وہ ان کے ساتھ الائنس میں شامل ہو رہا ہے. لیکن اگر نو کانفیڈنس ہوا تو اس میں پھر فلور کراسنگ ٹریگر کرے گی. وہ ٹھیک ہے, ہم شاید فیصلہ کریں کہ فلور کراسنگ اور نو فلور کراسنگ ہم تو ووٹ خلاف دیں گے اور ان سیٹ ہو جائیں گے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایم کیو ایم کا ہونا اس انیشیٹو میں ضروری ہوگا, اور کاف لیگ کا بھی کافی بڑا ایک دھڑا جو ہے وہ اس انیشیٹو میں شامل ہوگا. دیکھیں, نو کانفیڈنس صرف جیتنے کے لیے نہیں کیا جاتا, لیکن چاہیے وین یو آر شیور کہ نہیں شیور. دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نو کانفیڈنس کی مووز جو ہوتی ہیں اس میں صرف پارلیمنٹری نمبرز تو بڑے آبویس ہیں کہ آپ نے میجورٹی, حکومت نے میجورٹی پروڈیوس نہیں کرنی, آپ نے کرنی ہوتی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ووٹ جیتنے کے لیے ہی نو کانفیڈنس موو کریں, اس کے پیچھے اور بہت سے محرکات ہوتے ہیں. بٹ شاید خاقان عباسی صاحب, اس میں اگر یہ ناکام ہوا, اگر یہ ناکام ہوا تو آپ کم از کم 6 مہینے اور لیس آف لائف دیں. وہ رسک ہر چیز میں ہوتا ہے. کھوڑا صاحب آپ فرمائے گا, کیا اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے اس وقت کہ وہ نو کانفیڈنس موشن لائے؟ بات سنیں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا کوئی نئی بات نہیں ہوتی. لیکن پی ایم ایل این نے ایک دفعہ پہلے بھی, جب 11 سال کی آمرانہ حکومت کے بعد 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت بنی, جو بھی ایک اتحادی حکومت تھی, سولو فلائٹ اس وقت بھی نہیں تھی, اس وقت بھی پی ایم ایل این نے نو کانفیڈنس پیش کر کے ایک اس جمہوری طرز کو تھوڑا سا کمزور کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اس وقت بھی نو کانفیڈنس فیل ہوا تھا. بازار, منڈی اور پتہ نہیں کیا کیا سیاست پر نام لگنے شروع ہو گئے, چانگا مانگا پتہ نہیں کیا نام شروع ہو گئے جی کہ جی اس طرح سے بازار لگا ہوا ہے, کوئی بک رہا ہے, گھوڑا بک رہا ہے, کوئی کدھر بک رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں 1988 میں ایک دفعہ کر چکے تھے, جس سے پھر انہوں نے توبہ کی کہ بھائی ایسے نہیں کرنا چاہیے. سیاست کو موقع دینا چاہیے کہ لوگ فائنلی فیصلہ کر سکیں کہ کسی نے ڈیلیور کیا یا کسی نے ڈیلیور نہیں کیا. لیکن میں زیادہ باتیں کرنے, یہ دیکھیں آج ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں, کل ان کے ساتھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت شاید پی ایم ایل کیو کا جو ایک گروپ ہے جو ان کے ساتھ آیا تو آیا, باقی دوسرے پارلیمنٹری سیاست میں جو لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں یقینی طور پر یہ لیڈرشپ کی باتیں آ جائیں گی. پی ایم ایل لیڈرشپ بن رہی ہے یا کوئی اور لیڈرشپ بن رہا ہے. سیاسی پارٹیوں کو احتجاج کا بالکل حق ہوتا ہے, کر سکتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ میں الگ سے مظاہرہ کر سکتی ہے, کوئی اور جماعت الگ سے مظاہرہ کر سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے اکٹھے بھی ہو کے مظاہرہ کریں, اور جو کریں گے وہ انہوں نے شاید ابھی تک واضح نہیں کیا کہ یہ صرف پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے یا اس میں عوام بھی شامل ہوں گے, یہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہے. سرکار صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا, میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا بھی اور ہمایوں اختر خان صاحب آپ کا بھی اور شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پاکستان میں لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے, جمہوری سفر یقیناً آگے بڑھنا چاہیے, لیکن جمہوریت جن لوگوں کو منتخب کر ذمہ داری سونپتی ہے
ان کو ڈیلیور بھی کرنا چاہیے. خالی جمہوریت کا نام لینے سے پیٹ نہیں بھرتا. جب تک ان لوگوں کو جن کے آپ ووٹ لے کر مینڈیٹ لے کر آئے ہیں ان کی آسوں امیدوں پر بھی آپ پورا اتریں. آج کے پروگرام سے ندیم ملک کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.